مومن کی علامت ہے کہ جب اس کے سامنے حسین کا نام لو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یہ مومن کی علامت ہے. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر گریہ فرمائیں, آپ کا دل منقلب ہو جائے, آنکھیں نم ہو جائیں, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایمان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. ایمان نہ ہوتا تو یہ آنسو نہ بہتے امام حسین علیہ السلام کے نام پر. اب ائمہ علیہ السلام مظلوم ہے, لیکن جو علمی مخالفت یا ایک چیلنج امام علیہ السلام کے سامنے جو حسن عسکری کے سامنے علیہ السلام, وہ ان سے پہلے کسی امام کے سامنے نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے سیاہ ستہ کا نام سنا ہے, برادران سنت کی وہ 6 بڑی کتابیں جن پر عالم اسلام کی بنیاد استوار ہے. صحیح البخاری, صحیح المسلم, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی. میں کوئی مناظرہ نہیں پڑھنا چاہ رہا یہاں پر, میں صرف ہسٹوریکل فیکٹ سنا رہا ہوں. یہ جو 6 بڑی کتابیں ہیں ہمارے محترم برادران سنت کی, جن سے وہ اپنا پورا دین لیتے ہیں قرآن کے بعد, یہ سب کی سب امام حسن عسکری کے زمانے میں تالیف پا رہی ہیں. یعنی 2 مختلف لائنز چل رہی ہیں. ایک ہے امامت کا سلسلہ جو مولا علی علیہ السلام سے حسن عسکری تک ہے, اور ایک یہ سلسلہ ہے کہ امام حسن عسکری کی شہادت میں نے کہا 260 ہجری ہے, 260. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے عرض کر دیتا ہوں. سیاہ ستہ میں جو 6 میجر بکس آف اہل سنہ, صحیح البخاری, ان میں محمد ابن اسماعیل بخاری, ان کا سن وفات ہے 254 ہجری, یعنی امام کی شہادت سے 6 سال پہلے, امام ہی کے زمانے میں ہے. امام بخاری امام حسن عسکری کے زمانے میں. پھر امام محمد ابن مسلم نیشاپوری, جن کی کتاب صحیح المسلم ہے, ان کا سن وفات ہے 261 ہجری, امام حسن عسکری کی شہادت کے 1 سال بعد. یہ وہی زمانہ ہے بالکل. پھر محمد ابن یزید ابن ماجہ, جن کی سنن ابن ماجہ ہے, ان کا سن وفات ہے 273 ہجری. ابو داؤد سجستانی, جن کی سنن ابی داؤد ہے, ان کا سن وفات ہے 275 ہجری. بالکل یہ وہی زمانہ ہے. پھر سنن ترمذی, امام ترمذی محمد ابن ترمذی, ان کا سن وفات ہے 279 ہجری. اور احمد بن شعیب نسائی, جن کی آخری کتاب ہے سیاہ ستہ میں, امام نسائی جن کا نام ہے, سنن نسائی جن کی کتاب کا نام ہے, ان کا سن وفات ہے 303 ہجری. یعنی یہ پورا زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام والا ہے. آپ غور فرمائیں. اچھا, امام نسائی جو ہیں وہ تو واقعا محب مولا کائنات, جو بات حق ہے وہ کہنی چاہیے. امام نسائی جن کی سیاہ ستہ کی کتاب ہے, انہوں نے کتاب لکھی پوری خصائص و امیر المومنین, مولا کائنات کے فضائل پر پوری کتاب لکھی. اور ایسے عاشق علی تھے کہ جب گئے شام میں تو شام والوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ علی پر تو کتاب لکھی ہے, تو شام والے پر کیوں نہیں لکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا کتاب میں لکھوں, کہ مجھے ایک ہی حدیث ملی اس کے بارے میں کہ رسول نے فرمایا تھا ما اشبع اللہ بطنک, اللہ تیرا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے, تو میں کیا لکھوں اس کے بارے میں. انہیں اتنا مارا گیا اور زدوکوب کیا گیا کہ انہی زخموں کی وجہ سے بعد میں ان کی شہادت ہو گئی. امام نسائی. اچھا, بہرحال یہ جو پورا سلسلہ ہے, یعنی امام بخاری 254 ہجری سے لے کر امام نسائی 303 ہجری, یہ پورا امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں ہے یا فوراً زمانے امامت کے ساتھ ساتھ ہے. اب دیکھیں, میں ایک بات کہنے لگا ہوں, ان تمام بزرگان علماء اہل سنت میں جب یہ حدیث لکھتے ہیں نا اپنی کتاب میں, تو حدیث لکھتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے شیخ الاجازہ سے, انہوں نے سنا ان کے شیخ الاجازہ سے, انہوں نے سنا ان کے استاد سے, انہوں نے سنا ان کے راوی سے, اور اس راوی نے سنا رسول اللہ سے. یہ سلسلہ سند ہے. اسی زمانے میں جب امام حسن عسکری حدیث پڑھتے ہیں, بہت توجہ رکھیے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا. ہاں بات پہنچ رہی ہے, میں کچھ کہنے لگا ہوں. بھائی مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد. ان میں سے کوئی نہیں ہے تمام علماء اہل سنت میں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے سنا ان کے بابا سے, انہوں نے سنا ان کے بابا سے, انہوں نے سنا ان کے بابا سے. فقط حسن عسکری علیہ السلام ہے. بات پہنچ رہی ہے. یہ علمی قابلیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ مولا حسن عسکری علیہ السلام نے کس انداز سے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ فقط وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں. دیکھیں, اب صاحبان فہم و شعور کا مجمع ہے, مجھے زیادہ ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. فقط حسن عسکری ہیں. جب رسول اللہ سے حدیث پڑھتے ہیں نا وہ, تو میں نے عرض کیا کہ اگر کتاب البخاری کتاب المسلم میں حدیث ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے شیوخ اجازہ سے سنا, اپنے استاد سے سنا, پھر انہوں نے کسی اور راوی سے سنا. لیکن حسن عسکری کہتے ہیں کہ ان ابی ان جدی ان ابی ہے 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ معیار ہے. آپ فخر کریں اس دین پر کہ جہاں فقط حدیث معصوم سے نہیں ہوتی, جہاں راوی بھی سارے معصوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجیں. یعنی میں تبرک کے لیے نام لیتا ہوں یہ سارے, اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ سند میں نام اتنے محترم ہے کہ اگر یہ نام
پانی پر دم کر کے کسی دیوانے کو پلا دو اور وہ صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. یہ جو نام لیتے ہیں نا, آپ جو نام لیتے ہیں نا ائمہ علیہ السلام کے ناموں کی برکت یہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں. تب مجھے کہنے کی اجازت دیں جن کے ناموں میں برکت یہ ہو کہ پانی میں دم کر کے پلاؤ تو بے عقل صاحب عقل ہو جائے گا. ان کے جد کو ہلکے سے بخار میں نہ اذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. تو امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا ابو الحسن علی ابن علی النقی علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو جعفر محمد ابن علی نے تقی الجواد علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو الحسن موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابو الحسن علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا ابا عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے, انہوں نے سنا ان کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے, انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا. یہ ہے حسن عسکری. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ, 14 پلانے والے ہیں, پرواہ ہے مجھ کو کیا. کسی قوم کے پاس ایک لیڈر ایک رہبر ہو جائے تو اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ, میں 14 پلانے والے ہیں, پرواہ ہے مجھ کو کیا. اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ, اور بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. سامرہ میں امام کا حرم مطہر ہے, بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرہ. میں خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے, ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. اللہم صلی علی محمد